اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل سے ایک شخص اکثر احمدیت مخالف پروگرام پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا تعارف چیئرمین تحفظ ختم نبوت کے نام سے کرواتا ہے۔ وہ شخص احمدیت کے خلاف انتہائی ناپسندیدہ زبان کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ احمدیت کے خلاف انتہائی جھوٹے اور گندے الزام لگانے کا عادی ہے۔ ایک ہفتہ قبل اس کا ایک پروگرام نظروں سے گزرا۔ وہ اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کو غدار قوم و ملت قرار دے رہا ہے۔ اس نے اپنے پروگرام میں بیان کیا کہ تقسیم ہندوستان کے وقت باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی طرف سے حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہو رہے تھے۔ اس نے حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ناپاک الزام یہ لگایا کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر مسلم لیگ کا کیس پیش کرنے میں بددیانتی کا ارتکاب کیا، اور یہ کہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس شخص نے بیان کیا کہ تقسیم ہندوستان کے طے شدہ فارمولہ کے تحت گرداسپور کا ضلع پاکستان کے حصہ میں آتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے باؤنڈری کمیشن میں بددیانتی سے مسلم لیگ کا کیس ہار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گرداسپور کا ضلع ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ اس نے بیان کیا کہ گرداسپور کے علاقہ سے ہی کشمیر کو راستہ جاتا ہے۔ اس طرح پاکستان اور کشمیر کا رابطہ کاٹ دیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان سے کشمیر کو جانے کا راستہ بنا رہتا اور کشمیری مسلمانوں کی وہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس شخص کا یہ ایک جھوٹا، من گھڑت اور بے بنیاد الزام ہے۔ بین الاقوامی طور پر جماعت احمدیہ، حضرت امام جماعت احمدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاقی اور روحانی، مثبت اور تعمیری اور مثالی کردار دنیا میں مستند، محکم اور مستحکم طور پر مانا اور جانا جاتا ہے۔ خاکسار اس پروگرام میں اس گندے الزام کا کئی ایک پہلوؤں سے تجزیہ پیش کر رہا ہوگا۔ خاکسار امید کرتا ہے کہ سامعین و ناظرین کرام کا اس پروگرام میں سے گزرنا انتہائی دلچسپی کا موجب بن رہا ہوگا۔ یہ کہ بعض غیرت جماعت انصاف پسند حضرات کو یہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ احمدیت مخالفت میں نام نہاد علماء اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ خاکسار کو تاریخ کے آئینہ میں اس الزام کا رد کرنے کے لیے ایک کتاب پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مگر خاکسار کی کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کی 3 اقساط میں اس الزام کا بالاختصار رد پیش کر دیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اجزائے نبوت میں سے ایک اعلیٰ خلق ہے، لیکن اے انسان اگر تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتا پھر۔ پنجابی زبان میں بھی ایک محاورہ ہے، یہ کہ لالی لوئی تے کی کرے گا کوئی۔ آج امت محمدیہ کو مذہب کے نام پر نام نہاد ملا نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کی اس بڑی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ کے لیے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت پر ایک زمانہ آیا چاہتا ہے جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن مجید کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ مساجد حدیث سے خالی ہوں گی اور اس وقت کے علماء زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ آئیں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس آخری زمانہ کے نام نہاد علماء کے لیے جو فرمایا تھا وہ حرف پورا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نام نہاد علماء نسل بعد نسل ایک جھوٹی زمین تیار کرتے چلے آ رہے ہیں، ایسی جھوٹی زمین جس میں ان نام نہاد علماء کا جھوٹا سکہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عوام الناس کی عقل دین کو سمجھنے کے لیے حیوانوں کی سی بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عوام الناس اپنے میں سے بڑے لوگوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اس لیے نام نہاد علماء کا جھوٹا سکہ چلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ عوام الناس مذہبی معاملات میں سچ اور جھوٹ کی شناخت نہیں کر سکتے۔ خاکسار اپنے بیان کی صداقت کے لیے کہ ٹی وی یوٹیوب چینل کے زیر نظر پروگرام کو بطور گواہی پیش کرتا ہے، یہ کہ قیام پاکستان کے لیے حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان اور جماعت احمدیہ کے افراد نے انتہائی سخت محنت اور جد و جہد کی۔ قوم و ملت کے مفادات کے تحفظ و حصول کے لیے حضرت امام جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کی جد و جہد کی کہانی ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے آغاز سے اور پھر تحریک قیام پاکستان کے آغاز سے پاکستان بننے تک کی ایک طویل کہانی ہے۔ ہر زمانہ کے ہر مکتبہ فکر کے مسلم و غیر مسلم انصاف پسند حضرات حضرت امام جماعت احمدیہ اور افراد جماعت احمدیہ کی ایسی کوششوں اور محنتوں کا برملا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اخبارات و رسائل اور تاریخ کی کتب بڑی بڑی ہیں، اور کے ٹی وی پر جماعت احمدیہ کے خلاف زیر نظر پروگرام پیش کرنے والا مولوی کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنے پروگرام میں جماعت احمدیہ کو غدار قوم و ملت قرار دیتے ہوئے احمدیوں کی زندگیوں کو غیر محفوظ بنا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس الزام کا رد تو آسان ہے، یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا کیس پیش کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بہتر، قابل اور محنتی، دیانتدار اور معتمد حضرت سر چودھری محمد ظہور اللہ خان صاحب کو جانا۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح خود پاکستان کا یہ مقدمہ نہ لڑ سکتے تھے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریسی ملاؤں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر گول میز کانفرنس کے بعد لندن میں ہی بدوباش اختیار کر لی تھی، اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب امام جماعت احمدیہ کی ہدایت پر ان کی ہندوستان کی غیر حاضری پر کس طرح مسلمانوں کے مفادات کا خیال رکھے ہوئے تھے، اور کس طرح مسلم لیگ کے ممتاز لیڈروں کا سہارا بنتے چلے آ رہے تھے۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح اپنے سے زیادہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو ترجیح دے رہے تھے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ یہ مولوی بلا دلیل الزام لگا رہا ہے، اور جماعت احمدیہ کے خلاف پیش کیے جانے والے اپنے ہر پروگرام میں جھوٹ در جھوٹ سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ نہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف ہے، اور نہ یہ مخلوق خدا سے شرماتا ہے، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم ہے۔ بد عقائد اور بد اعمال مولوی انتہائی ڈرپوک اور بزدل ہوتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ان کو نہ کسی کام کے کرنے کی استعداد ہے، اور نہ یہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ یہ مولوی جماعت احمدیہ کے علاوہ کسی ایک دوسرے شخص کے خلاف کبھی کوئی جھوٹا پروگرام یوٹیوب پر نشر نہیں کر سکتا۔ یہ دل سے سمجھتا ہے کہ جماعت احمدیہ ایک پرامن جماعت ہے، اس لیے بے خوف ہو کر انتہائی بے شرمی اور ڈاٹائی سے جماعت احمدیہ کے خلاف پروگرام پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔
اور اپنے یوٹیوب چینل کو رونق دینے کے لیے مسالہ دار جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ سچے امام مہدی و مسیح موعود کی جماعت ہے۔ یہ مولوی لوگ جماعت احمدیہ کے روحانی مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مولوی آئے دن اپنے پروگرامز میں جماعت احمدیہ کو غدار قوم و ملت قرار دے رہا ہوتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب سے جماعت احمدیہ کا قیام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمل میں آیا ہے، کوئی ایک احمدی بھی دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی کسی ملک یا کسی حکومت کے خلاف ظاہری رنگ میں یا خفیہ رنگ میں کسی ناپسندیدہ سرگرمیوں میں کبھی شریک نہ رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کی اخلاقی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی ادارہ سرکاری یا غیر سرکاری اور حکومت کے خلاف اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے بھی نہ ہڑتال ہو سکتی ہے، نہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ اسلام اپنے معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اپنے اس پروگرام کی دوسری اور تیسری قسط میں تاریخ کے آئینہ میں اس جھوٹے مولوی کے اس ناپاک الزام کا جواب دے رہا ہوگا۔ یہ مولوی الزام لگا رہا ہے کہ حضرت سر چودھری محمد ظہور اللہ خان صاحب نے اپنے امام کی ہدایت پر باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کا کیس ہار دیا اور گرداسپور کا ضلع ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ اس کا آسان اور عام فہم جواب تو یہ ہے کہ قادیان جماعت احمدیہ کا مرکز ضلع گرداسپور میں ہے۔ قادیان حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہی نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قائم کردہ ایک بہت بڑی ریاست اور جاگیر تھی۔ یہ وہ ریاست تھی جو آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد نے ملک فارس سے آ کر ہندوستان کے مشہور مغلیہ بادشاہ بابر کے عہد میں قائم کی تھی۔ یہ ریاست 200 دیہات پر مشتمل تھی۔ یہ ریاست 1530 عیسوی سے 1947 عیسوی تک یعنی 417 سال تک مختلف حالتوں میں اس خاندان کے پاس رہی۔ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد قادیان جماعت احمدیہ کا مرکز قرار پایا۔ حضرت مرزا صاحب کے خاندان کے لیے ان کے آباء و اجداد کی ریاست ہونے کی وجہ سے اور مزید یہ کہ جماعت احمدیہ کے روحانی مرکز کے ہونے کی وجہ سے قادیان کی اہمیت ظاہر و باہر ہے۔ برے صغیر کی کسی ایک ریاست کو بھی قادیان کی ریاست جیسی اہمیت حاصل نہ تھی۔ قادیان میں جماعت احمدیہ کے مقدس مقامات ہیں۔ جماعت احمدیہ کے مختلف دفاتر ہیں۔ وسیع و عریض رقبے پر کالج اور سکول اور مشنری ٹریننگ کالج ہیں۔ بس اس وقت بھی قادیان کی روحانی و جماعتی حیثیت محکم و مستحکم تھی اور اب بھی ہے۔ اتنی بڑی ریاست کو چھوڑنے کا ابتلا درپیش تھا اور مقدس مقامات کی حفاظت کا سوال بھی تھا اور مستقبل کا حال مخفی تھا۔ ان حقائق کے پیش نظر ایک بچہ بھی بآسانی یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے لیے قادیان چھوڑنا موت اختیار کرنے کے مترادف تھا۔ لہذا جماعت احمدیہ نے اپنے امام کی قیادت میں سخت محنت کی کہ گرداسپور کا ضلع مغربی پنجاب یعنی پاکستان میں شامل ہو۔ اس کا قدر حال اگلی قسط میں بیان کیا جا رہا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ حضرائے کرم اگلی قسط سماعت فرمائیے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔